أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، سورة القمر آیت نمبر 17 سے 30 تک. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منخعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مقتدر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فأخر فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كحشيم المختضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قوم عاد نے بھی جھٹلایا، بس کیسا تھا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں. ہم نے باقی رہنے والی نحوست کے دن ان پر ایک تیز تند ٹھنڈی ہوا بھیج دی جو لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے وہ اکھڑے ہوئے کھجوروں کے تنے ہوں. بس کیسا تھا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں. ہم نے قرآن کو یقیناً نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے. بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قوم سمود نے بھی ڈرانے والی باتوں کی تکذیب کی تھی. بس انہوں نے کہا کیا ہم اپنی ہی قوم میں سے ایک آدمی کی پیروی کرنے لگیں تب تو ہم یقیناً گمراہ اور مجنون کہلائیں گے. کیا ہم میں سے اسی پر وحی اتاری گئی ہے؟ بلکہ وہ بڑا جھوٹا اور خود پسند آدمی ہے. وہ لوگ کل کے دن عنقریب جان لیں گے کہ کون بڑا جھوٹا اور خود پسند ہے. ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں. بس اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے انجام کا انتظار کیجیے
اور صبر سے کام لیجئے، اور آپ انہیں خبر کر دیجئے کہ پانی کو ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، پانی کا ہر حصہ اس کے حقدار کے لیے ہے۔ پس انہوں نے اپنے خدار نامی ساتھی کو بلایا جس نے اونٹی کو نقصان پہنچانے کی ذمہ داری لی، پھر اسے ہلاک کر دیا۔ تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری ڈرانے والی باتیں؟ ہم نے ان پر ایک چیخ مسلط کر دی، پس وہ باڑ بنانے والے کی ٹوٹی پھوٹی گھاس پھوس کے مانند ہو گئے۔ اور ہم نے قرآن کو یقیناً نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ آئیے ہم اس کی تفسیر سننے جا رہے ہیں۔ قوم نوح کے بعد قوم ہود کا ذکر کیا گیا ہے، جسے قوم عاد کہتے ہیں۔ لوگوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر جس عذاب کا ہم سے وعدہ کرتے ہو جلد لے آؤ۔ تو عذاب الہی نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، اور اس عذاب کو لوگوں کی تنبیہ کا ذریعہ بنایا گیا۔ وہ عذاب تیز و تند ٹھنڈی ہوا کی شکل میں تھا، تیز اور ٹھنڈی ہوا، اللہ اکبر، اور وہ دن ان کے لیے بڑا برا ثابت ہوا۔ جس دن یہ عذاب ان پر مسلط کیا گیا، وہ ہوا اس وقت تک چلتی رہی جب تک ان کا ایک ایک فرد ہلاک نہ ہو گیا۔ وہ ان کے ایک ایک فرد کو اوپر فضا میں لے جاتی، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ وہاں سے اسے سر کے بل گراتی تو زمین پر اتنی سختی کے ساتھ گرتا کہ اس کا سر دھڑ سے الگ ہو جاتا۔ اللہ کا عذاب یہ ہے۔ کیا ایسے عذاب ہماری قوم میں، اس قوم میں، موجودہ قوم میں آئے ہیں؟ صرف کرونا کا عذاب آیا ہے، لوگ پریشان ہو گئے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مست زندگی تو گزار رہے ہیں، مگر اتنا بڑا عذاب الہی آیا ہے، مگر کسی کو خوف نہیں ہے، اللہ کی عبادتوں میں مشغول نہیں ہے، عبادتوں سے دور، ذکر و اذکار سے دور، اپنے گناہوں سے، توبہ سے دور۔ تو پھر یہ عذاب اور بڑھتا جا رہا ہے میرے بھائی، میرے دوست۔ وقت ابھی ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ فوراً نماز کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف رجوع ہو جائے اور اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دے، تاکہ اللہ رب العالمین سارے عالم کے انسانوں پر رحم فرمائے اور سارے عالم کے مسلمان ایک ساتھ ہو کر اللہ کے دربار میں دعا اور استغفار کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ٹال دیں گے، ورنہ تو پچھلی قوموں میں بڑے سخت عذاب آئے ہیں، آج تک کوئی ان عذاب سے نہیں بچا۔ سر کے بل گراتی تو زمین پر اتنی سختی کے ساتھ گرتا ہے کہ اس کا سر دھڑ سے الگ ہو جاتا۔ اسی طرح انہیں دنیا والوں نے دیکھ لیا کہ اللہ کے عذاب نے انہیں کس طرح اپنی گرفت میں لے لیا، کس طرح اسے اس بدترین عذاب کو لوگوں کی تنبیہ کا ذریعہ بنایا گیا۔ قوم ہود کی ہلاکت و بربادی کا قصہ قرآن کریم میں بیان کیے جانے کے بعد دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان کردہ ان واقعات کے ذریعے نصیحت حاصل کرنے کو آسان بنا دیا ہے۔ یعنی جو کوئی ان واقعات میں غور و فکر کرے گا، وہ اللہ کی توفیق سے گناہوں سے تائب ہو کر اور اپنے رب کی طرف رجوع کرے گا، تو کوئی ہے جو ان واقعات سے عبرت حاصل کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا ہے میرے بھائی، میرے دوست۔ سب لوگ 30 پر 4 چھاتی کا سینہ لے کر تن تنا کر اللہ کی زمین میں اکڑتے ہوئے تکبر کے ساتھ گھومتے ہیں۔ کرونا ہمارا کیا بگاڑے گا؟ ارے بے نمازی، کرونا تو تجھے بگاڑے گا اور تجھے جہنم بھی لے جائے گا۔ اگر مومن ہے تو کرونا
کہ بیماری اگر موت ہو جائے گی تو وہ جنت میں جائے گا، تیرا کیا ہوگا کالیا، تیرا کیا ہوگا؟ ارے بے نمازی، مشرک، بدعت، نہ جانے اللہ کے نافرمانو، عبرت حاصل کرو، ان عذابوں کی طرف دیکھو جو پچھلی قوموں پر عذاب ہوئے، یہ قوم کے اوپر بھی جو عذاب ہوا ہے، کیا تمہیں اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ قوم سمود نے بھی رسولوں کی تکذیب کی، اس لیے کہ صالح علیہ السلام کی تکذیب گویا سارے انبیاء کی تکذیب تھی، یا ان نشانیوں کی تکذیب کہ جنہیں پیش کر کے صالح علیہ السلام نے انہیں دعوت توحید دی تھی۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی ہی قوم کے لیے ایک فرد کو رسول مان لیں، پوری جماعت کو چھوڑ کر اس کی پیروی کرنے لگے؟ اللہ کے رسول کو تو انسانوں سے اعلیٰ جنس یعنی فرشتہ ہونا چاہیے، اس لیے اگر ہم صالح علیہ السلام کی بات مان کر اس کی پیروی کرنے لگے تو حق سے دور اور مجنونوں کی صفت میں آ جائیں گے، مجنونوں کی صف میں آ جائیں گے، یعنی پاگلوں کی صف میں چلے جائیں گے، پاگل خانہ چلے جائیں گے۔ صالح میں کون سی بڑائی اور خوبی پائی جاتی ہے کہ اللہ نے ہمارے بڑے بڑے سرداروں اور مالداروں کو چھوڑ کر اسے اپنا نبی بنا لیا ہے؟ ایسا کوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ بڑا جھوٹا اور متکبر ہے، اس کے کبر اور غرور سے، کبر اور غرور نے اس پر ابھارا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرے اور ہمیں اپنی پیروی کا حکم دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ کل جب یہاں دنیا میں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور پھر قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو انہیں خوب معلوم ہو جائے کہ جھوٹا حق سے اعراض کرنے والا، کبر و نخوت پہ مبتلا کون تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ وہ لوگ آپ سے آپ کے نبی ہونے کی نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہم سخت چٹان کے بیچ سے ایک اونٹنی نکال کر انہیں دکھا دیتے ہیں جو آپ کی صداقت کی نشانی اور ان کی آزمائش کا ذریعہ ہوگی، یعنی اگر انہوں نے اس معجزے کا انکار کر دیا تو اس کے لیے بڑی خطرناک بات ہوگی۔ بس آپ اونٹنی ظاہر ہونے کا انتظار کیجئے اور دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ان سے دعوت کی راہ میں تکلیف پہنچی تو صبر کیجئے۔ ہر دعوت دینے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ دنیا میں بھی علماء کرام جو ہے جو قرآن و حدیث کو پیش کرتے ہیں ان کو بھی برا بلا کہا جاتا ہے، ان سے بھی نفرتیں کی جاتی ہیں، تو ہمیں بھی یہی بات ہے کہ صبر کیجئے، صبر کیجئے، ان کا انجام منو دیکھ لیں گے، کیونکہ یہی راہ ایسی ہے جس کا مسافر بغیر صبر و استقامت کے آگے نہیں بڑھ سکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ انہیں یہ بتا دیجئے کہ جس کنویں کا پانی وہ لوگ پیتے ہیں اب وہ ان کے اور اونٹنی کے درمیان برابر تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک دن اونٹنی پیے گی اور دوسرے دن وہ لوگ پیئیں گے، ہر باری والا صرف اپنی باری کے دن آئے گا اور اپنے حصے کا پانی پیے گا۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے رد گردانی کی۔ خدار بن سالف نامی شخص کو اونٹنی کے قتل کر دینے پر ابھارا، جو قوم سمود کا بڑا ہی برا انسان تھا۔ چنانچہ اس نے پہلے تیر سے اس کی پنڈلی کو زخمی کر دیا، پھر اس پر تلوار سے حملہ کر کے اس کے دونوں پاؤں کو مزید زخمی کر دیا، پھر اسے ذبح کر دیا، اور اس طرح پوری قوم اللہ کے عذاب کا حقدار بن گئی، جس کا ذکر آیت نمبر 30 میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے ان کے درمیان ایسی سخت چیخ پیدا کی کہ ان کے دل پہلوں سے الگ ہو گئے اور مر کر اپنے گھروں میں ایسا ڈھیر ہو گئے جیسے بکریاں پالنے والا باڑے میں اپنے بکریوں کے لیے خشک گھاس کا ڈھیر لگایا کرتا ہے۔ آیت نمبر 30 میں سہبارہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کردہ ان واقعات کے ذریعے نصیحت حاصل کرنے کو آسان بنا دیا ہے، تو کوئی ہے جو ان واقعات سے عبرت حاصل کرے؟ میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، ان واقعات کو ہم سنتے ہیں مگر کم سنتے ہیں۔ جب ہم ان واقعات کو قرآن کے ترجمے کو اور قرآن کی تفسیر کو یوٹیوب میں ڈالتے ہیں
تو اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے لائک کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ جنت میں جانے والے بھی تھوڑے ہی ہیں، اور جہنم میں جانے والی تمہاری جیسی جو تم اپنی انگلیوں سے آگے بڑھاتے ہو قرآن۔ اللہ اکبر، کیسے مسلمان ہو تم؟ قرآن کو لائک نہیں کرتے، قرآن کو پسند نہیں کرتے، دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے اور سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جب قرآن کی آیت یوٹیوب کے اندر لکھ کر ڈالا جاتا ہے اور تم اسے نظر انداز کرتے ہو، اسی طرح اللہ بھی تمہیں نظر انداز کر دے گا۔ کان کھول کر سن لو اے مسلمانوں، اس چینل کو تم آگے بڑھاؤ، شیئر کرو اور سبسکرائب بھی کرو اور بیل کی گھنٹی کو دباؤ، تاکہ وقت پر آپ کو قرآن اور حدیث کی باتیں آپ تک پہنچے اور اسے سن کر علم حاصل کر کر، نصیحت حاصل کر کر جنت کو جانے والے بن جائے، ورنہ جہنم آپ کے مخدر بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان تمام قرآن اور حدیث کی باتیں سن کر اس پر عمل کرنے کی مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے، صراط مستقیم پر چلا دے۔ اے اللہ کرونا کی بیماری کو جلد سے جلد ختم کر دے۔ اے اللہ اس کا علاج مہیا فرما دے میرے پروردگار، تاکہ لوگ راحت کی سانس لیں اور اس کے ذریعے سے شفا حاصل کریں۔ شفا صرف تیرے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کے ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی دوا کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ دوا آئے اور اس میں تیرا شفا کا حکم نہ ہوئے، کوئی چیز کامیابی کی طرف نہیں لے جائے، کوئی بچ نہیں سکتا اس سے۔ اے اللہ ہم دعاؤں کے ذریعے سے اسے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے اللہ جو بھی ہم اس کے بچنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو دعائیں معلوم ہوئی ہیں، اے اللہ اس کو ذکر و اذکار کے ساتھ ہم دعائیں کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشنیوں بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أذهب حرها وبردها ومرضها اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأقسام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔